بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1355 ہے اور آج سورۃ المومنون کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آج صرف 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 1 تا 4۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قد یقینا افلح فلاح پا گئے، المؤمنون مومن، الذین وہ لوگ کہ ہم فی صلاتهم وہ اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع کرنے والے، والذین اور وہ لوگ کہ ہم عن الصلاۃ وہ لغویات سے، معرضون اعراض برتنے والے ہیں، وہم اور وہ عن اللغو لغویات سے، معرضون اعراض برتنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ کہ ہم للزکاۃ فاعلون زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دوسری بات، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ تیسری بات، جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ چوتھی بات، جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ حج کے بعد سورۃ المومنون ہے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں ان ایمان والوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جو ان 6 قسم کے اوصاف رکھتے ہیں۔ پہلا وصف، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ دوسری صفت، جو لغو باتوں اور کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ تیسرا وصف، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھا وصف، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچواں وصف، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اور چھٹواں وصف، جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ان 6 اوصاف میں سے صرف 3 اوصاف کا ذکر ان 4 آیتوں میں آیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ آج ہم اس درس کی روشنی میں، ان 4 آیت کی روشنی میں وہ 3 اوصاف بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وصف جس پر کامیابی کی بشارت دی گئی ہے وہ یہ کہ نماز کے مومن و مسلمان اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی کو کوئی دنیاوی بڑا منصب، عہدہ، مرتبہ مل جائے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ آدمی کو کوئی عمدہ سواری اور عالیشان مکان مل جائے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات اور مال و دولت، ریال اور پاؤنڈ اور ڈالر اور وغیرہ کے ڈھیر جمع ہو جائے۔ اس قسم کے فیصلے تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جن کے پاس جو مادہ پرست ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف کامیابی ہے کہ ان کو مادی چیزیں مل جائیں، دولت مل جائے، شہرت مل جائے۔ لیکن ایک مومن و مسلمان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ جس کی کامیابی کا دار و مدار آخرت پر ہوتا ہے، آخرت میں نجات اس کو مل جائے، آخرت میں رب الجلال کا قرب اور نزدیکی مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے، آخرت کے اعتبار سے وہ کامیاب ہو جائے، میدان محشر میں ایک کامیاب مومن و مسلمان کے حصے سے کھڑا ہو۔ اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیاب مومن وہ ہے جو نماز ادا کرتا ہے تو اپنے دل کو جھکائے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، اکڑ غرور نہیں، وہ اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں سب سے بڑے، وانا اصغر، اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ یقین دل و دماغ پر سوار ہو کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں اور میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور اور یقین کے ساتھ جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو رکوع اور سجدہ کرتا ہے، قیام اور قعدہ کرتا ہے، اس تصور یقین کے ساتھ جب مومن بندہ پوری نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کیفیت کا نام خشوع ہے، اسی کیفیت کا نام خضوع ہے۔ اور جب نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نماز اس کے لیے بوجھ محسوس نہیں ہوتی، جیسا کہ لوگ عموماً نماز کو ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا ہے۔
جب یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ یہ نماز بھاری معلوم ہوتی ہے مگر دلوں میں جو خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، دلوں میں جو عاجزی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نماز بوجھ نہیں بلکہ ان کے لیے لذت ہے۔ جب بندہ پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے جھک جاتا ہے اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس کے خشوع میں مزید اضافہ ہونے لگتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 میں 109 میں یہی بات کہی گئی وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں خشوع رکھنے والے مردوں اور خشوع رکھنے والی عورتوں کا ذکر کیا گیا والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے مرد، خشوع رکھنے والی عورتیں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں سوالیہ انداز میں ہمارے ضمیروں کو جھلوڑا گیا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق ان پر اتر چکا ہے اس سے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ رب ذوالجلال کی آسمانی کتاب کو جب آپ پڑھیں اور ہم پڑھیں تو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد، اس حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور کانوں سے سننے کے بعد اور زبان سے ادا کرنے کے بعد دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر۔ یہی مطلوب ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں۔ مومنوں مسلمانوں کا دوسرا وصف جس پر سورہ مومنون کے آغاز میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے وہ یہ کہ یہ مومن لغو اور بیکار کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بیکار باتیں اور بیکار کام ظاہر بات ہے کہ ان کے ذہن میں آتے ہی نہیں، گویا وہ بیکار کاموں سے بھی بچتے ہیں اور بیکار باتوں سے بھی بچتے ہیں۔ یہ وصف اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مومن مسلمان ہر وہ کام چھوڑ دے جو حرام ہے، مکروہ ہے، یا ایسا مباح کام جو بظاہر جائز تو ہے لیکن جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بے معنی اور بے مطلب باتیں اور بے معنی اور بے مطلب کام، ان دونوں سے رکنے کا نام مومن مسلمان ہے۔ اس میں جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا سب داخل ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت 72 میں اللہ کے نیک بندوں کا یہ وصف بھی بیان کیا گیا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو سے گزرتے ہیں تو اس سے خاموشی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لغو میں، اس بیکار کام میں کبھی اندر داخل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جنت کا ماحول بھی ایسا ہی پاکیزہ ہوگا جس ماحول کو سورہ مریم کی آیت نمبر 62 میں بیان کیا گیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کہ جنتی لوگ وہاں جنت میں کوئی لغو اور بیکار بات نہیں سنیں گے، صرف وہاں ایک ہی بات سنیں گے سلاما سلاما، سلامتی اور سلامتی، کہ جنتی ایک دوسرے کو السلام علیک، سلام علیک، سلام علیکم، سلام علیکم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ جنت کی پوری فضاؤں پر سلام علیک کا غلبہ ہوگا۔ اور مومن مسلمان کا تیسرا وصف جس پر کامیابی کی بشارت دی گئی سورہ مومنون کے اس آغاز میں یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے والذین هم للزکاة فاعلون کے سے مراد مالوں کی زکات مراد لی ہے، اگرچہ کہ یہ آیت مکی ہے اور زکات تو مدینہ منورہ میں فرض ہوئی۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ زکات کے نصاب کی تفصیلات مدینہ منورہ میں بتائی گئی جبکہ اصل زکات کی فرضیت مکہ مکرمہ میں۔ سورہ انعام مکی صورت ہے جس میں زمین سے حاصل ہونے والی فصل میں سے غریبوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورۃ الانعام آیت نمبر 141 اور تم ان کا حق دو جس دن تم کھیتی کاٹو۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ والذین هم للزکاة فاعلون سے مراد شرک سے اور تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، جیسا کہ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کہا گیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، پاک کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 اوصاف تھے، اگلی درس میں ہم انشاءاللہ مزید جو اور 3 اوصاف ہیں اس کو بیان کریں گے جن اوصاف کو اختیار کرنے پر نجات ہے، کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔